السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جو کچھ بھی میں کروں، سب کے سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا ہی کروں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ کل ہم بات کر رہے تھے فائدہ مند مریض کی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جیتا ہے جب تک زندہ ہے، اس لیے اس کی زندگی کا ہر لمحہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ ابراہیم میں، تؤتی اکلھا کل حین، وہ ہر لمحہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس پر خزاں نہیں آتی، وہ بیمار ہو کر بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کو نماز پڑھاتے اور تعلیم دینے کے لیے نکلتے، جب تک نکل سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ ایک چکنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اما بعد، آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں انصار کی مقدار بس اتنی ہی ہوگی جیسے آٹے میں نمک کے برابر، یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ بس اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکیوں کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس تھی، یعنی وفات سے بہت قریب۔ تو گویا محیایا و مماتی، زندگی سے موت تک ہر لمحہ دوسروں کی خیر خواہی، اور اس میں خاص طور پر انصار کی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ انصار آپ کو بہت محبوب تھے، اور پھر آپ کو یہ فکر تھی کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر اچھا کریں تو ان کی اچھائی قبول کر لیں، اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کریں، کیونکہ ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں بڑی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دین کا مددگار ہوتا ہے، دین کا خادم ہوتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو خصوصی نوازشیں ہوتی ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی وہ بہت اہم ہے، بہت عزیز ہے۔ پھر سراقہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے، آپ نے فرمایا کچھ اور پوچھ لو۔ عام طور پر بیماری کی حالت میں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، کچھ نہ پوچھے، کوئی تنگ نہ کرے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا کچھ اور ہے تو وہی پوچھ لو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور ان کے بعد کے ادوار کے لوگ بھی اسی سنت پر عمل کرتے رہے، اور بیماری کی حالت میں بھی دوسروں کی خیرخواہی اور ان کو اچھی نصیحت سے نوازتے رہے۔ شریح بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر حمص میں ثوبان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حمص کہاں ہے؟ شام میں۔ اس زمانے میں حمص کے گورنر عبداللہ بن قرۃ ازدی تھے، وہ ثوبان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ اسی دوران کلاعین میں سے ایک آدمی ثوبان کی عیادت کے لیے آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم لکھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو، چنانچہ انہوں نے گورنر حمص کو خط لکھا۔ خط کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان کی طرف سے، اما بعد، اگر تمہارے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلام ہوتا تو تم اس کی عیادت کو ضرور جاتے،
پھر خط لپیٹ کر فرمایا کیا تم یہ خط انہیں پہنچا دو گے؟ اس نے حامی بھر لی اور خط لے جا کر گورنر کو دیا۔ وہ خط پڑھتے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ جسے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ گھبرائے، کیا کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا؟ تو وہاں سے وہ سیدھے صوبان کے گھر پہنچے، ان کی عادت کی، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صوبان نے ان کی چادر پکڑ کر فرمایا بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد مزید ہوں گے، یعنی 70,000 کے ساتھ میں سے ہر 1000 میں پھر ان کے آگے 70,000 ہوں گے۔ اس واقعے سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں، کیا سیکھا؟ صوبان کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی ان کو نسبت تھی آپ سے۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ حمص میں۔ حمص نہیں ہوتا، حمص ہوتا ہے، حمص میں۔ انہیں کیا ہوا؟ بیمار ہو گئے۔ ان کی عادت کس نے نہیں کی؟ جو اس وقت کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے کس انداز میں شکوہ کیا؟ غلام کی بھی عقل اور سمجھ دیکھیے آپ، کتنے سمجھدار لوگ تھے۔ کیا کہا؟ میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری عادت کو نہیں آئے، ایسا کچھ لکھا؟ آپ کو میری عادت کے لیے آنا چاہیے تھا۔ کیا لکھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے غلام اس شہر میں ہوتے تو آپ عیادت کے لیے ضرور جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں موجود ہیں اور تم نہیں آئے، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ شام کا علاقہ جو تھا وہ اصلاً کس کے پاس تھا؟ روم تھا نا، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ تو انسان جس ملک میں ہوتا ہے، جس شہر میں ہوتا ہے، جس علاقے میں ہوتا ہے، اس کے جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے لوکل باشندے ہوتے ہیں، تو باہر سے آنے والے ان کا ایک خاص لحاظ پاس رکھتے ہیں۔ تو بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی، تو گورنر فوراً اٹھ کر عیادت کو آ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بیمار تھے۔ ایٹموسفیئر میں چینج یا اپنی باڈی میں چینج کوئی بھی آتا ہے تو ہمارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کام اس چینج کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ مجھے یہ بیماری ہوگی، اب میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ بات ہے نا کہ خیر کا کام کرنے کا وہ کر رہے تھے اور ہم الٹا بالکل سوچتے ہیں۔ بالکل۔ گورنر کو انہوں نے جو خط لکھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ہو تو اس کو تواصل بالحق ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل، یعنی ہم دل میں ہی شکایت رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، بدگمانی پالتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پھر کسی وقت وہ پھٹ پڑتی اور بڑے بڑے نقصان کرتی۔ تو چھوٹی سی بات اگر ذہن میں آئی ہے تو دوسرے سے ذکر کر دینا چاہیے، لیکن احسن انداز میں۔ شکوہ چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے، وہ انسان کی قیمت کم کر دیتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس لیے کبھی شکایت کرنی پڑے، شکوہ کرنا پڑے تو اس کا خوبصورت انداز سیکھیے کہ کس طرح دوسرے کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک شخص کی نگاہ میں آپ کی بہت قدر و قیمت اور ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ شکایتیں شروع کرتے ہیں تو ایک دم کہاں آ جاتے ہیں، گراف نیچے گرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ شکر اور شکوے میں فرق ہے نا۔ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گی؟ ناشکری کی وجہ سے، بہت زیادہ شکوے شکایتوں کی وجہ سے، کمپلینٹس۔ تو مردوں کی نسبت بھی عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، تو ہمیں اس میں اور زیادہ محتاط ہونا ہے، خود کو اور زیادہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اور اگر ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے کرنے کا بہتر سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے وہ جاننا ہے۔ کیسے سیکھیں گے، کیا کریں گے؟ نمبر 1 ایسے ہی لوگوں سے سیکھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے ہاں کیا طریقہ تھا۔ شکایت کا احسن طریقہ کیا ہے؟ شکوہ کرنا ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ کے بیہیویئر اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے نا۔ آپ بتائیے۔ استاذہ، جیسے میں یہ اس کو پلیس ایسے کر رہی ہوں جیسے ہم سب مائیں بھی ہیں نا، تو ماں کا ایک بڑا اونچا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، لیکن وہ عموماً پسوی ہوتی ہے اور خدمتوں میں لگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی شکایتی سا انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم بچوں سے بجائے اس کے کہ ان کو اس طریقے سے ٹانٹ کریں
کہ تم نے کمرہ نہیں سمیٹا تھا اور ہمیں یہ کرنا بجائے یا باپ سے ان کی شکایتیں کریں. بالکل, کیونکہ بہت دفعہ مائیں کیا کرتی ہیں, باپ سے شکایتیں کرتی ہیں, اور آپ دیکھیے کہ بچے کی نظر میں ماں کا اس وقت کیا مقام ہوگا بالکل, جب وہ اس کے منہ کے سامنے اس کو ذلیل کر رہی ہے باپ کی نگاہوں میں. بالکل بالکل, یعنی کس قدر خطرناک کام ہے. لیکن اکثر لوگ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کتنی سنگین قسم کی غلطی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو باپ سے شکایت کرنی ہے یا مسئلہ ڈسکس کرنا ہی ہے تو بچے کے سامنے مت کریں, ورنہ بچے کے اندر کیا آتا ہے کہ نہ ماں مجھے چاہتی ہے نہ باپ مجھے چاہتا ہے, برا تو میں ہوں ہی, لہٰذا اور کچھ برائیاں کر لوں کیا فرق پڑتا ہے, پھر نیچے آ جاتا ہے. جی آپ کو یہ انبیاء کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی شکایت کا ایک اعلیٰ انداز ہے, یعنی کہ دعا کا بھی اور اپنی تکلیف کو بیان کرنے کا بھی. جی یس شابش. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بندوں سے نہیں, میں اللہ کے سامنے اپنا شکوہ رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کا اصل یا اچھا انداز جو ہے اس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے نا, کہ بندے کے اندر حکمت ہو, سمجھداری ہو, معاملات کرنے آتے ہوں. بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت عقل مند ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ویسے بہت ذہین, عقل مند, پڑھے لکھے, ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں سوائے شکووں کے کچھ نہیں آتا. تو ہماری اکثر پرابلم یہی معاملات میں, تعلقات میں, کہ ہمیں حکمت نہیں آتی, اور حکمت اللہ دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. علم جاننے کا نام ہوتا ہے, اور حکمت ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج, اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ 100 میں سے 100 ترجمے میں نمبر لیں گے, پوری تفسیر کا جواب 100% درست لکھیں گے, لیکن اسی تفسیر کو اگر انہیں عملی زندگی میں اپلائی کرنا ہے دے ڈونٹ نو, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے عمل کیسے کرنا ہے. تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ اتنے ذہین اور قابل لوگ, ان کو اتنا نہیں پتا کہ اس علم پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو حکمت پر پہلے بھی کافی باتیں ہوئی ہیں, وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جب تک علم کے ساتھ حکمت نہیں آتی, علم خطرناک بھی ہوتا ہے, انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تجربہ, مشاہدہ, اچھی صحبت, دوسروں کی آبزرویشن کہ وہ مختلف معاملات میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کہ انہوں نے مختلف کام کیسے کیے. اور کامیابی کمانا صرف ڈھیروں مال کمانا نہیں ہوتا. چلیے آگے چلتے ہیں. اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ثوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے ہیں, غلام ہیں, آپ سے بہت سا علم سیکھا, تو وہ گورنر کو اس وقت ایسے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک اچھی بات سکھا کے بھیجتے ہیں جبکہ وہ خود بیمار ہیں. تو کتنے ہی مریض جن کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اس سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے. بیمار ہونا تو دور کی بات, ہم صحت کی حالت میں نہیں کرتے. عیادت کے لیے آنے والوں کو تعلیم دینا. حسن سے روایت ہے, حسن بصری سے, کہ ہم معقل بن یسار کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے. پھر عبید اللہ ان کے پاس آئے تو ان سے معقل نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. یعنی کہ کوئی بھی حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ اس کے مال میں, اس کے حقوق میں, کسی بھی چیز میں خیانت کر رہا ہو, ان کو دھوکہ دے رہا ہو, تو وہ اپنی جنت حرام کر لیتا ہے. کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل کون ہے؟ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں, اب بیان کرتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. لیکن آپ کو یاد ہے شروع میں جب میں نے سبجیکٹ شروع کرایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ کتنے ہی لوگوں کی وفات کے وقت ان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ہی مشکل ہو گیا. یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں ابو درداء کے پاس ان کے مرض الموت میں آیا تو انہوں نے فرمایا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا محض آپ کے اور میرے والد عبداللہ بن سلام کی دوستی کی وجہ سے, یعنی میرے اور آپ کے والد آپس میں دوست تھے. انہوں نے فرمایا زندگی کے اس لمحے میں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوگی.
یعنی اگر واقعی یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم نے ایک بات بنائی تو یہ پھر جھوٹ ہوگا، اور یہ جھوٹ اس وقت ٹھیک نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر 2 رکعتیں مکمل خشوع کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور بخش دے گا. اب یہ بھی مرض الموت میں ہے، تو ایسے واقعات آپ بھی جمع کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ مرض الموت میں مختلف صحابہ نے، نیک لوگوں نے کیا کیا کام کیے، کیسے کیسے تعلیم دی، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی آخری امانت علم کی بھی تھی تو وہ بھی انہوں نے لوٹا دی، جیسے معاذ بن جبل ہیں. پھر دوسروں کو ترغیب دینے والی احادیث سنانا. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ انبسہ بن ابی سفیان نے اپنی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہو گئی، یہ بھی فوت ہونے کے قریب ہیں، مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی جس سے خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ میں نے ام حبیبہ سے سنا رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دن اور رات میں 12 رکعتیں فرض کے علاوہ پڑھی، یعنی 12 سنتیں، سنن رواتب جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں مکان بنائیں گے. ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے ان کو نہیں چھوڑا، میں نے ان کو نہیں چھوڑا. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لے لیں. پھر عیادت کے لیے آنے والوں سے شکوہ نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندہ مومن کو آزماتا ہوں، جب میں مومن بندے کو آزماتا ہوں، کس سے؟ بیماری سے، اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور بیماری کی بہت تفصیل نہیں بتاتا یا اپنی تکلیف کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں. پھر لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شکر کا رویہ اختیار کیا اس حال میں بھی تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تکلیف سے. اور اس کے پہلے گوشت کے بس بہترین گوشت اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دے دیتا ہوں، اور وہ سر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر سے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوا ہی نہیں تھا. عیادت کے لیے آنے والوں کو دعائیں دینا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی، پھر یاد رکھیے کون سا موقع ہے؟ وفات کا. اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی یا تو آپ کسی کو کچھ سکھائیے یا آپ دوسرے کے لیے دعا کیجیے. دعا کیوں کرے مریض؟ یس، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. مرض میں انسان کو ایک فراغت تو ہوتی ہے. حضرت اسامہ جو تھے وہ بہت عزیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس وقت بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں رہنا. ایک نوجوان حضرت عمر کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی آپ ان کے صحابی تھے. جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند لٹک رہا تھا ٹخنوں کے نیچے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ. وہ جاتے ہوئے دیکھا، ویسے نظر نہیں آیا ہوگا جب آیا تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا، ورنہ پاؤں کے نیچے آ کے تو پٹ جاتے ہیں کپڑے، اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے، یعنی تقوی کی علامت بھی ہے. وہ بیمار پڑے ہیں لیکن فرض سے غافل نہیں. جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے، یعنی کوئی برائی کر رہا ہو، کسی کو غلط کام کرتے آپ دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوکے، لیٹ دیم مائنڈ دیئر اون بزنس. اور کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل سوچئے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے. یس، دس از موسٹ کامن پریکٹس. ساتھ والے کو بتاتے ہیں، دیکھا تم نے، اور پھر لمبا تبصرہ. وہ تو آ کے چلا گیا لیکن تبصرہ گھنٹوں چلتا رہا. غیبت غیبت غیبت. یا اندر ہی اندر خود غصہ ہی کرتے رہتے. چلو وہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہے. دل چاہے بھی تو ہمت نہیں پکڑتے کیونکہ ان سے ڈر لگتا ہے ہمیں. یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور
ہاں اس کو منع کرنے کے بجائے خود اس کو فالو کرنے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی ہوگا, چلو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. بالکل, یہ ایک اور طریقہ ہے کہ سم ٹائم ہم اس کو منع نہیں کرتے, دل میں رکھ لیتے ہیں, اور پھر اگر وہ کسی وقت ہمیں منع کرے تو ہم اس کی برائی یاد دلاتے ہیں, دیکھا تم فلاں وقت نہیں ایسے کر رہے تھے. گڈ انالیسس, کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور اس کی زد مجھ پہ پڑتی ہو, پھر تو ہم کچھ ہمت کریں گے کہ کچھ نہ کچھ منع کر دیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرتے, پھر ضرورت نہیں سمجھتے منع کرنے کی. ہاں, یا اس کے بارے میں کوئی اوپینین قائم کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے. جی ہاں, اس وقت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, بہت شریف بنے رہتے ہیں, اور پھر جب گھر والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایک کا قصہ مزے لے لے کے سناتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا تھا, یہ کر رہی تھی, اور فلاں ایسا کر رہا تھا. اور ہاں, ایک شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے, اس کو منع کرنے کا فائدہ ہی نہیں, اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں, اس نے ماننا ہی نہیں, پہلے سے کہہ دیتے ہیں. جی ہاں, جا کے کسی بڑے کو شکایت لگا کے فرض پورا کر دیتے ہیں کہ سنبھالو تم, میں نے تو اپنا کام کر دیا, امر بالمعروف کر لیا ہے. جی ہاں, بعض اوقات اس کو تانے دینے لگتے ہیں, باتیں سنانے لگتے ہیں, یا مذاق اڑانے لگتے ہیں, ہنسنے لگتے ہیں اس پہ. جی, بعض اوقات برے ایکسپریشن دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں اس کو بتاتے کہ کس بات پہ دے رہے ہیں, کیونکہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کی بجائے اگر یہ ساری لسٹ بنا لیں اور دیکھیں کہ میرے اندر تو نہیں اس میں سے کوئی چیز, تو کیا کرنا ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اب جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. وہ کیوں نہیں کرتے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرنا نہیں آتا, سیکھتے ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے. جب وہ کرنا آ جائے گا تو کچھ مشکل نہیں رہے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا مینٹل بلاک ختم کرے, اپنی نفسیاتی رکاوٹ کو ختم کرے, اس ڈر اور خوف کو ختم کرے کہ دوسرا کچھ کہے گا. جس روز میں کراچی جا رہی تھی تو اس دن فلائٹ ہماری 6-7 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی, اور موبائل سروس بھی بند تھی, کہ کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا, اور اس دن انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہو رہا تھا, اور لاؤنج بھرا ہوا تھا ایئرپورٹ کا. اینی وے, جب ہم چیک ان کے لیے گئے تو لائن میں ہمارے ساتھ ایک کپل کھڑا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت چھوٹے سے اپنے بچے کو اٹھا کے بار بار اپنے شوہر کے پاس آتی ہے, اور اس کو کچھ باتیں سنا کے پھر چلی جاتی. پھر اس کو کچھ یاد آ جاتا تو پھر ایک بات میرے کان میں پڑ گئی, تمہیں نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اچھا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے دیکھا ان کا ایک اتنا سا بچہ کوئی 8-9 سال کا ہوگا, وہ ماں اور باپ کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے جا رہا تھا. بڑا ترس آیا مجھے اس بچے پر, کیونکہ ماں باپ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو میں اپنی جگہ سے ہٹی, حالانکہ 1 نمبر کا میری باری آنے والی تھی, میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی, واپس آئی کیونکہ میرے پیچھے تھے وہ لوگ. میں نے خاتون کے کندھے پہ ذرا سا ٹیپ کیا, میں نے کہا سسٹر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. کہتی کہیے. میں نے کہا میں کچھ دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بار بار اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بات کرتی ہیں جو کچھ مناسب نہیں ہے, اور آپ کا بچہ بہت پریشان ہو رہا ہے اس پر, تو یہ بچے کے لیے اچھی مثال نہیں ہے. اپنے بچے کی خاطر, کیونکہ ماں کو بچوں کا بہت ہوتا ہے, باقی کوئی چیز اثر زیادہ نہیں کرتی. میں نے کہا اپنے بچے کی خاطر اس وقت اگر آپ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے. تو چپ ہو گئی, تو میں چلی گئی. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور مواقع تھے جہاں میں نے اسی طرح کیا, کہ چاہے انجان ہے اجنبی ہے. اسی طرح میں مسجد میں گئی نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں میرے ساتھ صوفے پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, بلکہ ایئر ہوسٹس تھی, تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی. جب میری ایسی نظر پڑی کیا پڑھ رہی ہیں, تو کچھ غیر مسنون قسم کی چیزیں تھی. تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا, میں نے کہا آپ کچھ پڑھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ یعنی مجھے بولنا نہیں ہے اس میں, ورنہ میرا دل تھا کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ چیز پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھیں. بعض اوقات ریپلیسمنٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ کریں, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, وہ تو نماز پڑھ کے اپنا لے کے وظیفہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس وظیفے میں بعض اوقات اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جاتا ہے, تو سراسر شرک ہے. ہم نیکی سمجھ کے کام کریں وہ الٹا بہت بڑا گناہ ہے. اور جب میں بتانے لگتی ہوں ہمیشہ, تو میں تھوڑی دیر پہلے اپنا جائزہ لیتی ہوں, خود کو پریپیئر کرتی ہوں. صرف یہ نہیں کہ جرت کے لیے, وہ تو الحمدللہ ہے ہی, لیکن اس طرح کہ میں کیوں کر رہی ہوں, میری نیت کیا ہے اس وقت. مجھے اپنی نیکی ظاہر کرنی کہ میں بہت جانتی ہوں,
یا مجھے اس کی خیرخواہی کرنی ہے کہ اس کو صحیح چیز دینی، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی کہ مجھے اس وقت اس کی خیرخواہی کرنی ہے تاکہ یہ ایک غلط چیز سے بچ جائے. جو ہی میں اپنے دل میں خیرخواہی لاتی ہوں تو الحمدللہ پھر جو خیرخواہی کی ایک وائبز ہوتی ہیں نا وہ دوسرے تک جانے لگتی ہیں. جب وہ جانے لگتی ہیں تو دوسرا بھی تیار ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے. تو کسی سے بھی اگر واقعی ہمیں ہمدردی ہے اور ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کو کرنا ہی ہوگا، اور اسے پھیلانے کی بجائے اس سے ذکر کر، اس سے کر، اس سے کر، اسی کو بتانا ہوگا، احسن طریقے سے بتانا ہوگا، خیر خواہی سے بتانا ہوگا، بول کے بتانا ہوگا، نہیں بول کے بتا سکتے لکھ کر بتانا ہوگا، کسی بھی طریقے سے، تاکہ مسئلہ حل ہو، نہ کہ مسئلہ بگڑ جائے. جو آپ بات کریں گی تو وہ بھی تو کوئی کتنی خیر خواہی سے بتاتا ہوگا، اس لیے وہ اتنے اس کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. کچھ پہلے کوشچن کرنے چاہیے کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیں گی. یعنی پہلے بات کو سمجھنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک لائن نظر میں پڑ گئی اور آپ اسی پہ حکم لگا کے اسے جنرلائز کر دیں. پہلے آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے مطابق سچویشنل ہوتی ہے نا دعویٰ. جی استاذہ، یہ بیماری میں امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے تو ابھی پچھلے دنوں اتنا ہمارے سامنے ایک اتنا پیارا واقعہ تھا کہ میری ایک بہت پیاری فرینڈ کے فادر جو ہیں بہت شدید بیمار تھے، ان کو سانس کی پرابلم چل رہی تھی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بہت زیادہ شکر کر رہے تھے، حالانکہ ان کو نہ سانس آ رہی تھی، شدید تکلیف تھی، اور وہ اتنا شکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں اور اتنی چیزیں دی ہیں، ہر چیز کو یاد کر کے، اور نہ ان سے بات ہو رہی تھی. اور پھر کچھ دن بعد ان کا انتقال ہوا. ان کی وائف سے، میری فرینڈ کی مدر سے جب میں ملنے کے لیے گئی تو کہتی ہیں وہ آخری دم تک جو ہے نا وہ یہ کہتے رہے تم ہمیشہ خوش رہنا، بچوں کہتے رہے تم نماز پڑھتے رہنا، کوئی نماز نہیں چھوڑنا. ایک ایک بچے کو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بالمعروف کر رہے تھے. اور وہ جو آنٹی ہیں پہلے دن تو بہت ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن 3-4 دن کے بعد دیکھا تو اسی طرح سے وہ مسکرا رہی اور ہنس رہی، اور کہتی ہیں وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ تم نے ہمیشہ مسکراتے رہنا ہے. تو ان کی بات دیکھیں نا کہ کسی کی اچھی نصیحت کا انسان کسی وقت تو اثر لے ہی لیتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا، ورنہ رو رو کے بھی حاصل کیا ہو سکتا ہے اینڈ آف دا ڈے. چلیے آگے چلتے ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں سر پر پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے. میں بھی حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. ساری قوم میں ابو بکر کے سوا کوئی یہ بات سمجھ نہ سکا. وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنی جان، مال اور اولاد آپ پر نچھاور کر دیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس کے بعد کبھی نظر نہ آئے. یہ آپ کا آخری خطبہ تھا. پھر مریض کو ضروری وصیتیں بھی کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں وصیت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ اور کہیں یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں، یعنی میں بات واضح کر جاؤں. پھر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خواہ تکلیف کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے. تو اس لیے کبھی موت نہ مانگے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور مومن کی عمر تو اس کو بھلائی ہی میں زیادہ کرتی ہے. اگر صحت مند ہے تو بھی وہ نیکیوں میں دوڑتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہے. پھر بیمار خود بھی مایوسی کی باتیں نہ کرے. ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن زبیر قتل سے 10 دن پہلے اسما رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ان کو کوئی تکلیف تھی. عبداللہ نے ان سے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہا مجھے تکلیف ہے. عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے. اسما نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو. ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا ایک فیصلہ نہ ہو جائے،
یا تو تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پہ صبر کروں، یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہو جانا. عبداللہ کے دل میں یہ تھا کہ یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے پہلے چلی جائیں. لیکن حضرت اسماء کیا چاہتی تھی کہ وہ مرتے دم تک حق پر استقامت اختیار کریں. موت کی تمنا کی بجائے کیا دعا مانگنی چاہیے پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. پھر یہ ہے کہ مرض الموت میں جو وصیتیں انسان کرے اس میں خصوصاً اپنے کفن، دفن، غسل، جنازے اور اس کے علاوہ قبر اور جو بھی مزید چاہے. سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی. یہ کتنی اچھی وصیت ہے. بغلی قبر ایک ہوتی ہے نا سیدھی شق ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نیچے کھودنے کے بعد پھر سائڈ پر اندر کی طرف، اور پھر مردے کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور آگے سے اینٹیں لگا دی جاتی. تو اس کے لیے وصیت کی. اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگا دینا، پھر میرے بدن پر حنوط لگانا، لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا کیونکہ وہ پھیلے گی، اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے آپ جب وصیت کا باب پڑھیں گے تو اس میں مزید باتیں وصیت سے متعلق ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل کا ایک واقعہ کسی نے اپنا لکھ کر دیا ہے چونکہ اس ورتھ شیئرنگ تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، یعنی ہم نے بات کی تھی نا کہ مریض کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جب مجھے بریک ہوئی تو بہت سخت بھوک لگی تھی اور میرے پاس صرف 10 روپے تھے. میں نے وہ 10 روپے نکالے اور کیفے جانے لگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں، اس لیے دوبارہ واپس آ گئی کہ 10 روپے میں کیا ملے گا. تو اس نے سوچا کہ میں ان 10 روپوں کو صدقہ ہی کر دیتی ہوں. میں اپنی بھوک اور خواہش کو مار کر 10 روپے صدقہ کرنے کے لیے رکھ دی اور زبان سے بول کر کہا اللہ میں صرف آپ کے لیے اپنی خواہش اور بھوک پہ کنٹرول کر رہی ہوں، آپ اس کا اجر مجھے آخرت میں دینا. پھر میں نے وہ پیسے صدقہ باکس میں ڈال دیے. یہ صدقہ کر کے اس وقت جو خوشی مجھے نصیب ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کچھ دنوں بعد جب میں گھر گئی تو جاتے ہی مجھے میری بہن نے 15,000 روپے دیے. استاذہ آپ یقین مانے میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فوراً میں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے تو صرف 10 روپے صدقہ کیا تھا خلوص دل کے ساتھ، اور اللہ نے مجھے دنیا میں اس کا بدلہ اتنا بڑا دیا، حالانکہ میں نے تو اس کا اجر آخرت کے لیے مانگا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کے حالات سے بھی خوب واقف ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت کروائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آپ نے تو وہ صحابہ کی یاد تازہ کر دی کہ جس میں ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس کے پاس ایک مٹھی بھر کھجور تھی جس سے اس نے فی سبیل اللہ صدقہ کیا تھا. جس صدقہ باکس میں ایسا مال جاتا ہو اس میں کتنی برکت ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کئی دفعہ لوگ پوچھتے نہیں اتنے زیادہ خرچے چلتے کیسے، یہ اللہ ہی چلاتا ہے. اور ایسے لوگوں کی قربانیاں ہیں جو پیٹ کاٹ کر بھوک برداشت کر کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے. کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا کہ میں بہت تکلیف میں میرے لیے دعا کریں؟ آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، تکلیف کی انٹینسٹی کو بہت مینشن نہ کریں تاکہ اجر اکٹھا ہوتا رہے، تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.